بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظر بد ہے کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر بد کی حیثیت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر بد ایک ایسی منفی یا بری نظر جو کسی شخص، چیز یا کوئی بھی ایسی حالت جس کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ عموماً کسی ایسے شخص سے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں جو شخص زیادہ حسد میں یا نفرت میں مبتلا رہتا ہو، اور نظر بد کسی بھی شخص کی صحت، خوشیوں، کامیابیوں، ان تینوں چیزوں پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ اس طرح کہ نظر بد ایک زہریلے تیر ہیں جو سامنے والے کے جسم میں کبھی داخل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی خطا بھی ہو جاتے ہیں۔ نظر صرف خوشیوں کو ہی نہیں لگتی بلکہ جو انسان ہوتا ہے، نظر بد انسان کو بھی کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ اچھا، معلوم کیسے ہوگا کہ نظر بد کا؟ تو چند سمٹمز ہیں، اگر کسی شخص میں ان میں سے موسٹلی پائی جائے تو نظر بد ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے لیکن دل پریشان ہو، جو ہی کوئی کسی عبادت میں مشغول ہو اور دل پریشان ہو، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے، عبادت کے دوران زیادہ جمائیاں آنا۔ ایک تو یہ کہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہی عبادت میں مشغول ہو تو اس کو جمائیاں آنا شروع ہو جائے، لیکن عام حالات سے ذرا ہٹ کے زیادہ جمائیاں کا آنا، جو ہی کوئی نماز یا کوئی عبادت شروع کرے تو فوراً جمائیوں کا شروع ہونا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پسینہ آنا، بے چینی ہونا، کسی بھی چیز پر اس شخص کا فوکس نہیں ہوگا، کام کچھ کر رہا ہوگا لیکن دھیان، اس کا جو دماغ ہوگا وہ کہیں اور ہوگا، تو کسی بھی کام میں اس کا دماغ حاضر نہیں ہوگا، ذہن صحیح طرح کام نہیں کرے گا، تو یہ بھی سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ ہر وقت اس کا کھویا کھویا رہنا، تو یہ بھی نظر بد کی سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ جسے نظر بد ہوگی اس کا جسم ہلنے لگے گا، جسم کا کوئی پارٹ جیسے کوئی مسلز یا پلک کا بار بار جھپکنا، اور ایک تو یہ نارمل بھی ہوتا ہے کہ پلک جھپکنا شروع ہو جاتی ہے، یہ جسم میں بعض اوقات کوئی میڈیکل کوئی اگر ایشو چل رہا ہے تو اس کے باعث بھی ہو سکتی ہے، لیکن موسٹلی کہ اس کا جسم ہلتا رہے اور پھر ہفتوں یا مہینوں بغیر کسی میڈیکل ریزن کے جسم میں حرکت زیادہ ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور چیزوں کو بھولنے لگے، انسان کی میموری اس طرح کام کرنا چھوڑ دے جس طرح پہلے کرتی تھی، اچانک سے میموری لاس ہونا شروع ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، کوئی بات پتہ چلی اس سے فوراً ڈپریشن میں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کچھ واقعات یا کچھ حالات ایسے ہوتے جس سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، لیکن بلا وجہ کوئی نارمل سی بات سے فوراً ڈپریشن میں جانا، سوتے ہوئے اچانک اٹھنا اور پھر شدید ڈپریشن میں اچانک جانا، تو یہ بھی نظر بد کی سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ اور ہر وقت اس کا ذہن ڈسٹرب رہنا، اس کا مائنڈ ڈسٹرب رہنا، جیسے ذہن سو رہا ہے، روٹین کے کام کی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بھی نظر بد ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جسم میں خارش کا شروع ہونا، بہت زیادہ خارش ہونا، چھینکوں کا زیادہ آنا، تو یہ بھی نظر بد کی سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ہر کیٹیگری کے جو نظر بد کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ کسی کے بزنس کو اگر نظر بد لگی تو اس کی سمٹمز ڈیفرنٹ ہوں گی، اگر کسی کے ہیلتھ کے ساتھ کوئی ایشو آیا تو اس کے نظر بد کی سمٹمز اور ہوں گی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں نظر بد ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت قلم، جو 29ویں پارے میں ہے، تو 51 اور 52 آیت نمبر 51 اور 52 7 بار تلاوت کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیر لے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ایک دعا بھی آتی ہے، وہ آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی، تو اگر اس دعا کو بھی 7 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں تو نظر بد دور ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنی روٹین میں کچھ ایسے اعمال شامل کریں جس سے آپ نظر بد سے مسلسل محفوظ رہیں۔ سورت فلق اور سورت ناس کو 3 بار فجر اور عشاء کے بعد ضرور پڑھیں، اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ عبادت میں زیادہ وقت اپنا انوالو رکھیں تو دین کے قریب رہیں، تو اس سے بھی نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور نظر لگنے کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اہم یہ کہ دوسروں کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ اپنی نظر سے کسی کی اگر اچھی چیز کو دیکھیں تو فوراً ماشاءاللہ کہیں اور برکت کی دعا کریں کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایٹ لیسٹ ماشاءاللہ تو آپ ضرور کہیں نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نظر سے دوسرا محفوظ رہے گا۔ اور اپنے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ذرا ختم کریں، حسد کو ختم کریں، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر۔ اللہ حافظ۔